إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ فتح کی آیہ مبارکہ 29 کا کچھ حصہ با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ فتح کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری چیز والذین معہ، جو آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے صحابہ کے پھر اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ کیوں؟ بعد میں آنے والا کوئی شخص وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ادنا سا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، مال و زر، وہ اس ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے صحیح البخاری میں۔ وہ حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا یغزو الناس، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے، مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ فیقال لہم، مسلمانوں کے لشکر سے یہ بات کہی جائے گی فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کے لشکر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ یعنی کہ مسلمانوں کے اس لشکر میں کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہمارے اندر صحابی رسول موجود ہے۔ فتفتح لہم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ صحابی اتنا بابرکت ہوگا، ایک اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا۔ ذرا اس سے نیچے آئیں تو تابعی کے متعلق بھی اسی روایت میں موجود ہے۔ پھر اگلا وقت آئے گا، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ آئے گا،
तबा ताबईन जिहाद के लिए निकलेंगे, तबा ताबईन से सवाल किया जाएगा कि हल रआ साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे अंदर कोई ताबी मौजूद है जिसने सहाबी को देखा हो? कालू नाम, तबा ताबीन कहेंगे हाँ, हमारे अंदर ताबीन मौजूद है, ताबी मौजूद है जिन्होंने सहाबा को देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। फतुफ्तहु लहुम, ताबी की इतनी बरकत होगी, इस नेक आदमी की इतनी बरकत होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के लश्कर को फतह अता फरमा देंगे। ताबईन की जमात और तबा ताबईन की जमात और सहाबा इकराम की जमात बिलखुसूस रहमतों और बरकतों वाली जमात है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मुतालिक फरमाया था, व अस्हाबी अमानतुल लि उम्मती, मेरी उम्मत के अमन व सुकून, इत्मीनान, इत्तिफाक, इत्तिहाद, बायस बरकत कोई जमात है, अस्हाबी, वो मेरे सहाबा की जमात है। उन्हीं सहाबा में से अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, जिनका नाम है सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर नबुव्वत का दरवाज़ा खुला रहता, मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता, तो अल्लाह ताला किसी और को नबी न बनाता, मेरे बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी बना देता। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और हस्ती वो है कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलक़द कान फ़ीकुम वलक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, मुझसे पहले जितनी जमातें गुजरी हैं, जितनी कौमें गुजरी हैं, जितने नबी आए हैं, उन कौमों में एक मुहद्दस होता था, उन कौमों में एक अंबिया का वारिस होता था, जो अहादीस अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ उम्मत तक पहुंचा दिया करता था। फ़इयकु फ़ी उम्मती अहदुकुम, मेरी उम्मत में भी एक मुहद्दिस मौजूद है, मेरी उम्मत में भी एक ऐसा अमीन शख्स मौजूद है, दियानतदार शख्स मौजूद है, जो मेरी अहादीस मेरी उम्मत तक मिन्नो आन पहुंचा देगा, दीन के अहकाम में रद्दो बदल नहीं करेगा, तब्दीली नहीं करेगा। और वो कौन होगा? फ़इन्नहु उमर, वो सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आई हैं, सवालात कर रही हैं, कुछ पूछ रही हैं। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा मैं उमर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होने की इजाज़त दी। उमर फारूक का रोब और दबदबा और हैबत देखकर वो औरतें वहाँ से उठ के चली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर का रोब और दबदबा देख के फरमाया, उमर, ये तो मोमिन औरतें थीं कि जिनके दिल पर तेरी हैबत तारी हो गई, तो जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। ये बरकत है सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की, ये वस्फ है, ये सिफ्त है, ये खूबी है कि जहां पाकीज़ा उमर होगा वहां पे इबलीस शैतान वो रास्ता छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। और सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की हालत में दूध का प्याला पेश किया। आपका मामूल था फजर के बाद अल्लाह के रसूल सहाबा से पूछते, किसी ने ख्वाब देखा है तो बताओ, मैं उसकी ताबीर बता दूं।
لیکن آج خلاف معمول کام ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ اس کی تری میں نے اپنی رگوں میں محسوس کی، میں نے اس کی تری اپنے ناخنوں میں محسوس کی، یعنی کہ خوب سیر ہو کے میں نے دودھ کا پیالہ پیا۔ پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دودھ کا پیالہ انتہائی سیر ہو کے پیا، رگیں تر ہو گئی، ناخن تر ہو گئے، تری محسوس کی گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب اس کی تعبیر بھی بتا دیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، اور اللہ نے عمر کو بھی علم عطا کیا ہے، لیکن وہ علم کیا ہے؟ وہ الہامی شخصیت ہے۔ عمر کی شخصیت الہامی شخصیت ہے، وہ سوچتی زمین پر ہے، وہ بات زمین پر کرتی ہے، لیکن اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا ہے، دین بنا دیتا ہے، اسلام بنا دیتا ہے۔ یہ علم ہے اور الہامی شخصیت عمر ہے، جو وہ سوچتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کو قید کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتائیں ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے، صحابہ نے آراء پیش کی۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے دے دیے جائیں، آپ اپنے رشتہ دار پکڑ لیں، اور ہر شخص اپنے رشتہ دار کا سر اتار دے، کیونکہ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ عمر کی رائے یہ ہے کہ قتل کیا جائے، اللہ کے رسول کی رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور فدیہ لے کے چھوڑ بھی دیا گیا۔ اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ عمر فاروق نے سوچا، مشورہ دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا ما کان لنبی حتی یسخن فی الارض ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض۔ نبی کی شان یہ ہے، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ کفار قیدی بن کے آ چکے ہیں، سر اتار دیے جائیں، آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ عمر کا مشورہ صحیح تھا کہ یسخن فی الارض، ان کافروں کی گردنیں اتار دی جاتی، زمین سے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا۔ عمر زمین پہ بولا ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کریں تو مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کریں۔ یہ مشورہ عمر فاروق دے رہے ہیں، زمین پہ بول رہے ہیں، اور الہامی شخصیت ہے، مشورہ زمین پہ دیا ہے، آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ محمد عربی علیہ السلام رائے عمر کی ہے، قرآن میں بھیج رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ طواف کرے گا وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 نوافل ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں صحابہ آتے ہیں، سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اہل بیت پردہ کیا کریں، آپ کی بیویاں پردہ کیا کریں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیا کریں۔ یہ مشورہ عمر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ قلب پہ جبرائیل امین نازل ہو گئے، اور کیا کہا کل للمؤمنین کل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محمد کریم عمر کا مشورہ ٹھیک ہے، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ صحابہ میں مشاورت ہو رہی ہے کہ اذان کے لیے یعنی نماز کے لیے ندا کا کون سا طریقہ ہونا چاہیے،
کسی نے کہا ناقوس میں ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اذان کے کلمات ان کی زبان سے جاری ہوئے، مسجد میں آئے، اللہ کے رسول آپ مشاورت کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے منادی کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے الفاظ بتائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال مسجد کی چھت پہ چڑھ جاؤ، جو الفاظ اللہ نے عمر کے دل میں الہام کیے ہیں محمد رسول اللہ بھی اس پر تصدیق کی مہر لگا رہے ہیں، اذان پڑھ دو۔ تبھی سے آج تک اور قیامت تک محمد رسول اللہ کی اسی سنت کو ادا کیا جائے گا۔ خواب کس کو آئی، مشورہ کس کو دیا؟ وہ عمر فاروق نے دیا، اللہ رب العالمین نے اسے قیامت کے لیے نافذ کر دیا۔ تو عمر یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم زبان درازیاں کریں، جس کے ایمان میں ہم کیڑے نکالیں، جس کے ایمان کی شک کریں، جسے کہیں کہ نعوذ باللہ اس نے تو اسلام کو یہ نقصان پہنچایا۔ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے نہیں، یہ اسلام کا فائدہ سوچنے والے، اسلام کے لیے اپنا مال پیش کرنے والے، اسلام کے لیے اپنی جان پیش کرنے والے، اسلام کے لیے سب کچھ پیش کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھا دیا، منع کرنے کے باوجود پڑھا دیا۔ اور منع کون کر رہا ہے؟ منع عمر فاروق کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نہ پڑھائیں، یہ منافق مر گیا ہے، اس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا عمر پڑھا دینے دو، کیا پتا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا دیا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب لگایا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی، قرآن نازل ہو گیا اور کیا کہا آپ نے تو یہ سب کچھ کر دیا ہے، نماز جنازہ پڑھانی تو دور کی بات ہے۔ فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد منافق مر جائے آپ نے اس کی قبر پہ بھی نہیں آنا ہے۔ یہ رائے عمر دے رہا ہے، قرآن اللہ نازل کر رہا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم انسان، اتنا شخص بلند پائے کا اور بلند کردار کا مالک، جس کی شخصیت میں آج ایک کالی زبان والا شخص کیڑے نکالتا پھرتا ہے، اور ہم بھی اتنے بھولے بھالے، کہتے تو اپنے آپ کو سنی ہے، نام کے تو اہل الحدیث ہیں، ان کی ہاں میں ہاں بھی ملائے جاتے ہیں، ان کی محافل و مجالس میں بھی جاتے ہیں، اور کیا جی اہل بیت کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرضی بات ہے، ایک فرضی بات، مان لیا کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فلاں فلاں کام کیا، مان لیا، فرضی بات ہے، مان لیا۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پہلی بات کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب وہ غلطیاں کر چکے ہیں تب بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے، پہلی قوموں کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلکم امم، تم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لہا ما کسبت، پہلی امتیں جو کر گئیں سو کر گئیں، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ہے اس کی جزا یا سزا انہیں ملے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنی فکر کرو، تم اپنا سوچو، تم سوچو کہ میرا کیا بنے گا، وہ جو کر گئے سو کر گئے، جو انہوں نے کیا اس کا سوال اس کا جواب ان سے ہوگا، تم اپنے متعلق سوچو، لہا ما کسبت، تم نے کیا کیا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے کرتوت کیسے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کر گئے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جب ہم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا تو ہم ان کی غلطیاں کیوں نکالیں، ان کی خطائیں کیوں ٹٹولیں،
ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ان کے متعلق تو اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، میرے اور آپ کے ایمان میں شک ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے مفلحون، وہ جنتی ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، مجھے آپ کو نہیں پتا ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں فائزون، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ جب قرآن تصدیق ثبت کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم صحابہ کی خطائیں ٹٹولتے پھریں اور ان کے ایمان میں شک کرتے پھریں؟ عمر رضی اللہ عنہ یہ الہامی شخصیت، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے اوصاف اللہ نے تورات و انجیل میں بیان کیے ہیں۔ مستدرک کے حاکم کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سند کا حوالہ مجھے یاد نہیں، شاید وہ سندن ضعیف ہو، لیکن ان کی فضیلت میں یہ بیان کیے دیتا ہوں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق نے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے فلسطین روانہ کیا۔ یہ عیسائی، یہ غیر مسلم، یہ بڑے ظالم ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو لہٰذا جو پل راستے میں آتا ہے اس کے دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی کر دو اور ان کے ذمہ داری لگا دو کہ جب مومنوں کا لشکر آئے، مسلمانوں کا لشکر آئے، تم نے ناچنا ہے، تم نے ڈانس کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو لشکر کو روک لیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنو تمہیں یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ جب تم گزرو اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی شرمگاہ کی، نفس کی حفاظت کرو۔ سامنے کفار کا لشکر تمہارے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہے، نگاہیں جھکا کے تم نے گزرنا ہے۔ مسلمانوں کا ایک شخص بھی نگاہ اٹھا کے پل سے نہیں گزرا، سب مسلمانوں نے نظریں جھکا لی ہیں اور پل کراس کر دیا ہے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح جعفر پادری کے پاس گئے اور کہا بیت المقدس کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ اس نے ابو عبیدہ بن جراح کو پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا، کہتا ہے تجھے چابیاں نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جو تیرا خلیفہ ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اسے میرے پاس بھیجو، میں اسے چابیاں دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ساتھ میں اسلم غلام ہے، خود بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے غلام کو بھی سواری پہ سوار کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام نے سوار ہونا تھا اور عمر فاروق نے مہار تھامنی تھی۔ اسی حالت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جعفر نے کوئی بات نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی مذاکرات نہیں کیے۔ جیسے ہی عمر فاروق آئے، چابیاں ہاتھ میں تھما دی۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے اتنی سی بات تھی، مجھے چابیاں دے دیتا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں صفات پڑھی ہیں اس بندے کی، جو بندہ بیت المقدس کی چابیوں کا مالک بنے گا، وہ اوصاف تیرے اندر نہیں ہے، وہ اوصاف میں نے دیکھے ہیں۔ تو عمر فاروق کے اندر دیکھے ہیں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ان میں سے ایک دو اوصاف یہ ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو بندہ بیت المقدس کی چابیوں کا مالک بنے گا، اس کا غلام، اس کا ملازم، اس کا نوکر سواری پہ سوار ہوگا، خود اس نے سواری کی مہار تھام رکھی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، عمر نے مہار پکڑی ہوئی ہے، سواری پہ غلام سوار ہے، میرے تورات کی پہلی نشانی پوری ہو چکی تھی۔ اور دوسری کہ جو بیت المقدس کی چابیوں کا مالک بنے گا، اس کے کرتے پر، اس کی قمیض پر 17 پیوند لگے ہوں گے۔ میں نے عمر فاروق کو دیکھا ہے، ان کی قمیض پہ میں نے گنا ہے
17 پیوند لگے ہوئے ہیں، میں نے چابیاں اس لیے عمر فاروق کو تھما دی ہیں۔ یہ اوصاف، یہ علامتیں، یہ صفات میں نے اگر پڑھی ہیں تو تورات میں پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی نہیں کہہ رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد کریم کا ہی ذکر تورات میں نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کے صحابہ کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے اور انجیل میں موجود ہے۔ اب اور کیا کیا صفات ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں عمر فاروق کی جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہیں۔ عمر فاروق الہامی شخصیت، عزت و احترام کی مالک شخصیت، اور انہیں ابو لؤلؤ فیروزی نے یکم محرم الحرام کو نماز فجر میں خنجر مار کے زخمی کیا، شہید کر دیا گیا۔ اور یکم محرم الحرام جو مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اگر کسی کی شہادت پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا ہو تو مسلمانوں کے صحابہ، مسلمانوں کے عظیم جرنیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت ایک قول کے مطابق 12 ذی الحج، ایک کے مطابق 18 ذی الحج، ایک قول کے مطابق 22 ذی الحج۔ اگر انہی تاریخوں پہ، شہادتوں پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیا جائے تو پورا سال اسلامی کیلنڈر مسلمانوں کی شہادتوں سے روشن ہے اور ان کے خون سے رنگین ہے۔ پھر کس کس کی شہادت پہ دکھ کا اظہار کریں گے؟ جو شہید ہو جاتا ہے اس کی شہادت پہ دکھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو آئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام سیکھیں، سمجھیں، کریں اور ان کی سیرت اپنائیں تاکہ اخروی کامیابی بھی حاصل ہو اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔